ڈیجیٹل پنجاب ٹیکنالوجی کا انقلاب، وزیر اعلیٰ نے عوام کی ایک اور مشکل حل کر دی، گمشدہ کاغذات کی رپورٹ اب گھر بیٹھے ہی ہو سکے گی۔ مریم نواز نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا، ایپ پر اندراج کے بعد FIR بھی گھر پر ہی ملے گی۔ مریم نواز کہتی ہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ کا جو ویژن ہے کہ بائی 2029 پنجاب کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر موسٹ AI انیبلڈ پروونس بنانے کا جو ویژن ہے، آج کا جو یہ ہم نے MOU کیا ہے، آئی تھنک دس وڈ پلے اے ویری کرٹیکل رول ان اچیونگ دیٹ ٹارگیٹ انشاءاللہ۔ ڈیجیٹل پنجاب کی جانب حکومت کا بڑا قدم، پنجاب بینک اور دی آفس AI میں معاہدہ، مشیر وزیر اعلیٰ علی ڈار کی سربراہی میں AI ڈیٹا سینٹر اور فائنینشیل ڈیٹا ویئر ہاؤس قائم کیا جائے گا۔ 2029 تک پنجاب کو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا مصنوعی ذہانت کا مرکز بنانے کا ہدف مقرر، 1 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز رفتار، ناصر باغ نیلا گنبد پارکنگ پلازے اور داتا دربار ری ماڈلنگ منصوبہ ایک شاہکار۔ ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازے کا 34% کام مکمل ہو گیا، نیلا گنبد پارکنگ پلازہ بھی تکمیل کی جانب گامزن، 45% کام مکمل ہو چکا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کا فیصلہ، افرادی قوت اور مشینری بڑھائی جائے گی، تعمیراتی کاموں میں سست روی اور غیر معیاری میٹیریل کا استعمال ثابت ہونے پر کمپنی کو بلیک لسٹ کیا جائے گا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے، ابتدائی مرحلے میں 15 شہروں میں واسع کمپلیکس بنیں گے۔ بیساکھی میلہ سجنے کو تیار، محبتوں کی سرحد پار، سکھ یاتریوں کی آمد لگاتار۔ وزیر مواصلات ملک صہیب بھرت نے محکمہ ہائی ویز سے شاہراہوں پر روٹ کی رپورٹ طلب کر لی، کہا شاہراہوں پر سائن بورڈ درست کریں، لین مارکنگ کو چیک کیا جائے، سکھ یاتریوں کو بہترین سفری سہولتوں میں کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں۔ ٹریفک قوانین کا نفاذ محفوظ سفر کی روشن مثال، ٹریفک کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ، DIG ٹریفک وقاص نذیر کی سربراہی میں آن لائن کانفرنس، مہلک حادثات پر ڈرائیورز کے لائسنس منسوخ کیے جائیں، دوران ڈرائیونگ موبائل فون سننے والوں کو بھی شکنجے میں لائیں، ون وے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ رنگ روڈ پر ٹریفک کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانوں کا فیصلہ، حکام کے مطابق ون وے کی خلاف ورزی پر 5000 جرمانے کے ساتھ مقدمہ درج ہوگا، پیدل گزرنے پر 200 کے بجائے 2000 جرمانہ ہوگا، بغیر ٹول پلازہ سفر اور آہستہ گاڑی چلانے پر بھی 5000 جرمانے کی رسید تھمائی جائے گی۔ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی کے ثمرات، لاہور سمیت ملک بھر میں LPG کی فی کلو قیمت میں 20 روپے کی بڑی کمی، جنگ بندی کے بعد ایران سے LPG کی وافر مقدار پاکستان پہنچ گئی۔ دوسری طرف سونا بھی 9500 روپے سستا ہو گیا، فی تولہ سونا 4,94,662 روپے کا ہو گیا۔ جنگ کے بادل چٹ گئے، فضائی آپریشن بحال، لاہور ایئرپورٹ سے 9 پروازیں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، بحرین، کویت، دوحہ، جدہ اور دمام چلی گئیں، اسلام آباد سے 8، کراچی سے 18، پشاور سے 6 اور ملتان ایئرپورٹ سے 4 پروازوں نے اڑان بھری۔ پاکستان نے سفارتکاری سے عالمی جنگ ٹال دی، MPA شعیب صدیقی اور سارہ احمد کی پنجاب اسمبلی میں تہنیتی قراردادیں جمع، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش، قراردادوں میں کہا گیا ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا کردار بے مثال رہا۔ محکمہ داخلہ میں کابینہ کمیٹی امن و امان کا اجلاس، صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا، ایران امریکہ جنگ بندی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین، خواجہ سلمان رفیق نے کہا اللہ نے پاکستان کو بڑی عزت و تکریم سے نواز دیا، بلال یاسین بولے پاکستان کے لیے قابل فخر لمحات ہیں۔ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے ہر گھر میں پیٹرول کی، ڈیزل کی قلت اور پھر ہر کسی کی جیب سے ایک کثیر رقم جانا کہ مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ شرح سود پہ آنا تھا، تو اس سارے میں ملک کا نقصان ہونا تھا۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے
ہم ایک IMF پیکج میں ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ لیوے نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنی مرضی یا پک اینڈ چوز کر سکیں، لہٰذا پاکستان نے ایک بڑا اچھا ڈپلومیٹک کردار ادا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ پورے خطے میں ایک ہی ملک ہے۔ خطے میں جنگ رکنے سے لاکھوں جانیں بچ گئیں، چیئرمین ایپٹا کامران رشید کی پریس کانفرنس، کہا جنگ رکوانے پر پاکستان کے جھنڈے اور پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی، حکومت دنیا کے ساتھ کاروباری روابط مضبوط کرے، وائس چیئرمین اسد شفیع بولے پاکستان دنیا میں ابھر کر سامنے آیا، بڑھتی مہنگائی بھی رک گئی۔ ایران پر حملے کے وقت سے آج صبح تک الاقصی بند تھی۔ رمضان المبارک کے دوران بھی نہ تراویح ادا ہوئی نہ نماز ادا ہوئی۔ تاریخ اسلام میں پہلی بار نماز عید ادا نہ ہو سکی، لیکن جو پاکستان نے، مملکت سعودی عرب نے، ترکیہ نے محنت کی اور صہیونیت کا وہ 100 سال کا منصوبہ جس کا مقصد مسلم مکاتب فکر کو آپس میں متصادم کروانا تھا، عرب اسلامی دنیا اور ایران کو آپس میں متصادم کروانا تھا، جب ہماری قیادت نے، ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر، میاں شہباز شریف صاحب، سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، ترکیہ کے صدر جناب اردگان صاحب، انہوں نے مل کر صہیونیت کے اس منصوبے کو سمجھا اور مذاکراتی عمل کی طرف آگے بڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ اعزاز اور افتخار دیا کہ حتمی معاملات جو ہیں جنگ بندی کے، وہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اس میں قدم بقدم آگے بڑھا گیا۔ اس میں ہمیں تعاون حاصل تھا مملکت سعودی عرب کا، دیگر اسلامی عرب ممالک کا، اسی کا آج نتیجہ ہے کہ الاقصی کے دروازے کھلے ہیں۔ 30 روز بعد مسجد اقصی نمازیوں کے لیے کھول دی گئی، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں صہیونیت کو ایک بار پھر شکست ہو گئی، یہودیوں کا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا منصوبہ ناکام ہو گیا، مسلمان دشمنوں کا مقابلہ اتحاد سے کرنا ہوگا، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی قیادت آگے آئے۔ پاکستان نے عالمی امن کے لیے نئی مثال قائم کر دی، جنگ بندی کا معاہدہ پاکستان کے لیے قابل فخر لمحہ بن گیا، طلبہ کی لاہور رنگ سے گفتگو، کہا پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کرانا ہمارے لیے اعزاز ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے سفارتکاری میں اپنا لوہا منوایا۔ پاکستان کا پہلے جو کردار تھا وہ پوری دنیا کے سامنے نیگیٹو طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اب دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اور اس جنگ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اور آصف منیر صاحب نے جتنا کردار ادا کیا ہے، اگر اور کوئی بھی ہوتا تو وہ اس جنگ کو بند نہیں کروا سکتا تھا۔ سب سے پہلے تو کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ بھی میرے خیال سے اس میں پاکستان میں ہوگا، کیونکہ موسٹلی 45 to 50 لاکھ گلف کنٹری میں پاکستانی ورکر کام کرتے ہیں، وہ پچھلے 20 سے 25 دن سے وہ بھی کام سے محروم تھے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ میرے خیال سے فائدہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو اس کا ہوگا۔ وزیر لیبر منشاء اللہ بٹ سے مسلم لیگ نون لیبر ونگ کے عہدیداروں کی ملاقات، مسائل کے حل کے